السلام علیکم ناظرین، آج ہم غزل کے معانی و مفاہیم اور غزل کے مضامین پر بحث کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا یا رسی بننا۔ عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ ابتداً غزل کا موضوع حسن و عشق ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ لفظ مصرع کا معنی دروازے کا ایک پٹ ہے۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور غزل کے لیے قافیہ شرط ہے۔ اکثر جو غزلیں ہوتی ہیں وہ مردف بھی ہوتی ہیں اور ان میں قافیہ بھی ہوتا ہے، لیکن شرط قافیہ ہے۔ کچھ غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیر مردف ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی اشعار فرد کہلاتے ہیں۔ غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی طرح کوئی شعر آتا ہے تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، شہ بیت یا حاصل غزل کہتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ غزل کی خصوصیات میں اختصار و ایجاز ہے۔ غزل کے اشعار میں مثنوی کی طرح خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں، یا وہ بحر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اس کو غزل کی زمین کہتے ہیں۔ جدید غزل کے عناصر اربع اصغر، جگر، فانی اور حسرت ہیں۔ غزل کے بارے میں چند ادبا اور شعراء کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے کہا، غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ ایک اور مقام پر کہا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ رشید احمد صدیقی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے۔ فراق گورکھپوری کا کہنا ہے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ جبکہ آل احمد سرور کہتے ہیں، غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ جبکہ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
کل انشاءاللہ نئے معروضی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.